TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کیوبا میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران دارالحکومت سے ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع پر احتجاجی مظاہروں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ کیوبن کینیڈین شہریوں نے ٹروڈو حکومت پر اس معاملے میں پیٹ پھیرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبا میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران دارالحکومت سے ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع پر احتجاجی مظاہروں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ کیوبن کینیڈین شہریوں نے ٹروڈو حکومت پر اس معاملے پر پیٹ پھیرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کیوبن کینیڈین شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ آمریت کے ساتھ اس حکومت کی حمایت کا ثبوت دیتا ہے۔ کیوبا کے عوام دوائی نہیں مانگ رہے ہیں یا کووڈ علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں مانگ رہے۔ کیوبا کے عوام آمریت کے خاتمے، جبر کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے زبردست بہادری کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے۔ کیوبا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے میں شریک ایک 36 سال کا شخص ہلاک ہو گیا۔ کیوبا کی وزارت داخلہ نے اس کی موت کو ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ کیوبا میں گزشتہ اتوار سے کمیونسٹ حکومت کے خلاف غیر معمولی عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران درجنوں مظاہرین کی گرفتاریوں اور لاپتہ ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ احتجاج کرنے والے شہریوں نے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کیوبا میں زیادہ سے زیادہ آزادیوں اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے زور دیا ہے اور ہم زیادہ امن، زیادہ استحکام کی خواہش میں کیوبا کی حمایت کے لیے موجود رہیں گے۔ ہیملٹن پولیس کے سربراہ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پیر کی رات ایک مسلمان ماں اور بیٹی پر حملے میں مداخلت کی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ہیملٹن میں ایک دفعہ پھر اسلامو فوبیا کا کیس سامنے آ گیا۔ نامعلوم شخص کی مسلمان خواتین کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی۔ کینیڈین پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم شخص مسلمان ماں اور بیٹی کو جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ماں اور بیٹی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ہیملٹن کے پولیس سربراہ نے ان لوگوں کا شکریہ کیا جنہوں نے پیر کی رات ایک مسلمان ماں اور بیٹی پر حملے میں مداخلت کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ مشتبہ شخص نے مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہوئے نسلی گالیاں دیتے ہوئے متاثرین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ ماں اور بیٹی سڑک پار بھاگی اور مشتبہ شخص سے بچنے کے لیے چھپ گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ جوڑے کی تلاش کر رہی تھی۔ بدھ کو جاری ہونے والی ایک خبر میں پولیس نے مشتبہ شخص کی شناخت 40 سالہ کیمبرج، انٹیریو کے رہائشی ونس لکاٹا کے طور پر کی ہے۔ اس واقعے پر فوری رد عمل سامنے آیا اور یہاں تک کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس پر پریشانی کا اظہار کیا اور اسے پریشان کن حملہ قرار دیا۔ دوسری طرف کینیڈین حکومت نے اسلامو فوبیا کے واقعات پر 22 جولائی کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ملازمتوں میں اضافے کے علاوہ کام تلاش کرنے والوں میں بھی اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح مئی کے 8.2% سے کم ہو کر 7.8% رہ گئی۔ کینیڈا کی معیشت نے گزشتہ ماہ 2,31,000 ملازمتوں میں اضافہ کیا، جو گزشتہ 2 ماہ میں دیکھے گئے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس اضافے کی بڑی وجہ کووڈ-19 کی پابندیوں میں نرمی اور کاروباری اداروں کا دوبارہ خدمات حاصل کرنا ہے۔ کینیڈا کے 3 سب سے زیادہ آبادی والے صوبے ملازمتوں کے لحاظ سے سب سے آگے رہے۔ انٹیریو میں 1,17,000، کیوبیک میں 72,000 اور برٹش کولمبیا میں 42,000 کا اضافہ ہوا۔ ملازمتوں میں اضافے کے علاوہ کام تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہوا، جو معیشت کے لیے حوصلہ افزا علامت ہے۔ ڈیٹا ایجنسی کا کہنا ہے کہ جون میں لیبر فورس کے مجموعی حجم میں 1,70,000 افراد کا اضافہ ہوا۔ دوسری جانب بینک آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس سال گھریلو معیشت اس سے قدرے سست رفتار سے ترقی کرے گی، جس کے بارے میں اس نے پہلے سوچا تھا، اور توقع ہے کہ کووڈ-19 سے خطرات کم ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کے رجحان طے کرنے والی پالیسی شرح کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بینک افراط زر کو گرم ہی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک کی لیبر مارکیٹ کو صرف وبا سے پہلے روزگار کی سطح تک پہنچنے کے لیے تقریباً 5,50,000 افراد کو نوکریاں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,47,562 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,21,831 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,458 ہو گئیں، جبکہ 13,90,525 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,47,562 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,265 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,044 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,231 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,582 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,311 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,228 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,760 ہے۔ ترکی نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود روس سے میزائل خریداری کا معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترکی نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود روس سے میزائل خریداری کا معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر طیب اردوان کے ترجمان ابراہیم قالن کا کہنا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ S-400 دفاعی نظام کے حصول کا معاہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ملک امریکہ سے یہ معاملہ گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے روس سے S-400 میزائل خریدنے پر گزشتہ برس دسمبر میں ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس پر ترکی کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے منگل کو ترکی کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ترکی جزوی طور پر S-400 دفاعی سسٹم کو فعال کر رہا ہے، جبکہ اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے خلاف حکمت عملی پر نظر ثانی کے لیے ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پینٹاگون کا دورہ کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے خلاف حکمت عملی پر نظر ثانی کے لیے پینٹاگون نے ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے۔ مجھے آج ٹاسک فورس سے متعلق بریف کیا گیا، جبکہ وزیر دفاع آسٹن اس حوالے سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمیں امن اور اپنے مفادات کی خاطر عالمی سطح پر چین کی جانب سے آنے والے دنوں میں مزید نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹاسک فورس ملٹری اور سول قیادت پر مشتمل ہوگی، جو آئندہ مہینوں میں اہم معاملات پر وزیر دفاع کو اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹاسک فورس کو نہ صرف حکومت کی تمام توجہ بلکہ کانگریس سمیت دیگر اتحادیوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہم چین کے خلاف چیلنجز سے نمٹ سکیں گے اور امریکی عوام کی جیت کو مستقبل میں یقینی بنائیں گے۔ امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک محفوظ افغانستان چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ افغانستان میں طاقت سے بننے والی حکومت کے لیے دنیا تیار نہیں۔ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا، کئی سالوں سے مشترکہ اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کا بوجھ عالمی برادری کو اٹھانا ہوگا۔ دوسری جانب افغان طالبان نے قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے افغان حکومت کو جیلوں میں موجود طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 مہینے کے لیے سیز فائر کی پیشکش کی ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے طالبان سے امن مذاکرات میں شامل نمائندہ نادر نادری نے رپورٹرز کو بتایا کہ طالبان نے تقریباً 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے اہم رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے بھی نکالے جائیں، تاہم یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے افغان افواج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے متعدد اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان سرحدوں پر بھی طالبان تیزی سے قابض ہو رہے ہیں، جبکہ متعدد شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طالبان اور افغان فورسز میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ پاک افغان سرحد پر افغان سیکیورٹی فورسز سے چھینی گئی چیک پوسٹوں سے طالبان کو 3 ارب پاکستانی روپے مل گئے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو افغان سیکیورٹی فورسز اسمگلروں سے رشوت کے طور پر وصول کرتی تھیں۔ افغان خفیہ ایجنسی NDS ان پیسوں کو پاکستان میں حملے کرانے کے لیے دہشت گردوں کو ادائیگی کے لیے استعمال کرتی تھی۔ افغان ایجنسیاں بھارتی اور دیگر پاکستان مخالف عناصر کی ذیلی فرنچائز کے طور پر سرگرم ہیں۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,23,838 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 3,48,48,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,91,00,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 40,74,508 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17,28,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,22,96,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,23,838 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,48,48,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,09,87,000 سے زائد ہے اور 4,12,019 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,92,09,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,37,498 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 58,29,724 افراد متاثر اور 1,11,413 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 55,151,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,367 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 58,57,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,45,278 ہے۔ برطانیہ میں 52,33,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 1,28,530 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8,020 ہو گئی ہے، جبکہ 5,40,960 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔